ڈی جے ڈھول باجے نہ بجائیں جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین کرام، سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کا قیام 1974 میں ہوا، 70 پر 4 میں، اور اس وقت سے الحمدللہ باقاعدہ، چاہے وہ کرونا وبا ہو، چاہے کوئی اور وبا ہو، چاہے بارش کی کثرت ہو، ایک سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بند نہیں ہوا۔ پوری جد و جہد کے ساتھ اکابر علماء کو مدعو کر کے اور بنگلور کے مشائخین عظام کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ جلسہ منعقد ہوتا رہا۔ اس تنظیم کے سب سے پہلے صدر حضرت علامہ عبدالحفیظ جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو خطیب و امام تھے جمعہ مسجد سیواجی نگر کے، اور اس کے سب سے پہلے سیکریٹری حضرت علامہ نسیم اشرف صاحب، جو اس وقت دربن کے اندر موجود ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی میں یہ سنی جمعیت علماء پنپتی رہی۔ 70 پر 4 سے آج تک مختلف صدور اور سیکریٹری حضرات رہے، مگر سنی جمعیت العلماء آگے بڑھتی رہی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میلاد کمیٹیاں اس وقت موجود ہیں وہ سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی بڑی عظیم پیمانے کے تحت عیدگاہ قدوس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں 9 تاریخ بروز اتوار 2022 میں الحمدللہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، جس میں بیرونی ملک سے حضرت مولانا محمد افروز عالم صاحب چڑیا کوٹی جو تشریف لا رہے ہیں، وہ مقرر خصوصی ہوں گے، اور دیگر ہمارے تنظیم کے اور بھی ممبران ہیں، جس میں حضرت مولانا امیر الحق صاحب یہ نائب صدر ہیں، اور سیکریٹری جناب عثمان شریف صاحب، اس سے پہلے ان کے والد بزرگوار الحاج انور شریف صاحب اس عہدے کو سنبھال رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس تنظیم کو تعاون کرنے والے، پروان چڑھانے والوں میں بے شمار اراکین ہیں، جس میں ہمارے جناب سہیل بیگ صاحب ہیں، رحمت اللہ قادری صاحب، اسلم صاحب، اور دیگر ہمارے سنی جمعیت علماء کے فاؤنڈر ممبروں میں جناب نور اللہ صاحب الکسنزانی بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ بڑے زور و شور کے ساتھ عیدگاہ قدوس صاحب میں منایا جائے گا۔ بعد نماز عصر علم کشائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں حلقہ ذکر ہوگا قادریہ الکسنزانیہ کی سرپرستی میں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ بیانات کا سلسلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایمان والے بڑی ہی محبت کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اور یہ جلوس نکالنا شریعت محمدی سے بھی ثابت ہے، اور یہ جلوس کا نکالنا فرشتوں کا بھی طریقہ ہے، چونکہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان میں کیا جائے گا۔ الحمدللہ، اور جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے۔ میں جلوس میں شریک ہونے والوں کو ہماری سنی جمعیت العلماء کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈی جے ڈھول باجے نہ بجائیں جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، شریک ہوں جلوس محمدی میں درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میلاد کا پیغام کیا ہے کہ مسلمانوں کو دیگر مذاہب کے درمیان جو مذہبی رواداری ہے، ٹالرنس ہے، کیا پیغام؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس پیدا کرنے والے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو مسلمان بن کے پیدا کیا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے پیدا کیا،
کہ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ان کی ولادت کے دن پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کرنے کے لیے. تو حسب معمول الحمدللہ اس بار بھی جو حضرت قدوس صاحب کا جو عیدگاہ ہے ملرز روڈ پہ، ہر سال کی طرح اس بار بھی سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کی جانب سے یہاں پہ ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوگا، جس میں مقرر خصوصی ہمارے جناب محمد افروز قادری چراغ کوٹی جو ایک دارالعلوم کے پرنسپل ہیں اور یونیورسٹی آف ساؤتھ افریقہ کے لیکچرر بھی ہیں. ان لوگوں کو ہم نے خصوصی دعوت دی ہے، تو یہ مقرر خصوصی رہیں گے. اور صدارتی بیان ہمارے سنی جمعیت العلماء کرناٹک کے صدر صاحب جناب صوفی باصفا مولانا عبد القادر شاہ واجد صاحب کی وہ یہاں پہ اپنا خطاب کریں گے. اس کے بعد ہمارے نائب صدر مولانا امیر الحق صاحب، ان کی دعا ہوگی اور ہمارے ممبران کی طرف سے حمد و نعت اور ذکر بھی کیا جائے گا. خصوصی طور پر یہاں پہ خصوصی ذکر ہوگا علم کشائی سے پہلے، جو القص نذانی سلسلے کی جانب سے یہاں پہ ہوتا ہے علم کشائی سے پہلے. اور الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ جب ہم لوگوں نے پرمیشنز کے لیے اپلائی کیا تو پولیس ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی ہم لوگ کو کوآپریشن ہوا. تو الحمدللہ آل دا پرمیشنز آر ان پلیس. اور الحمدللہ جو ہمارے قدوس صاحب عیدگاہ میں جو جلوس تشریف لاتے ہیں تو یہ شہر کے الگ الگ حصوں سے تشریف لے کر آتے ہیں اور تقریباً 3 بجے یہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کریں گے اور امید ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے وہ قدوس صاحب عیدگاہ پر پہنچ جائیں گے. جی، اور خصوصی طور پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچنس ہو یا سکھ ہو، تو جیسے ہم لوگوں نے جب ان کا گنیشا کا جو فیسٹیول، ان کا بھی جب جلوس نکلا تھا، پروسیشن نکلا تھا، تو کئی ملٹیپل پوائنٹس پہ ہم لوگوں نے بھی، ہمارے مسلمان تنظیموں کی جانب سے بھی ہم لوگوں نے مل کر اس جلوس میں ہم لوگوں نے شربت، جوس اور پانی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. تو الحمدللہ اس بار جو تنظیموں کو ہم لوگوں نے ساتھ دیا تھا، تو یہ جو غیر مسلمان تنظیمیں، ہندو تنظیمیں ہیں، ٹو پروموٹ کمیونل ہارمونی اینڈ نیشنل انٹیگریشن، یہ ہم لوگوں کو جلوس کے جو روٹ ہیں یہاں پہ یہ لوگ سٹال ڈال کر جو آنے والا جلوس ہے، پروسیشن، جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان لوگوں کو یہ جوس وغیرہ تقسیم کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہماری ایک نوجوانوں کی ایک ٹیم بن کر ہے، جس کا ایک کیمپین ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار مینکائنڈ، یعنی کہ محمد فار مینکائنڈ. اس کے جانب سے بھی کئی ہم لوگ پروگرامز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ولادت کا دن ہے اس سویرے تقریباً 1000 پلانٹس ہم لوگ پلانٹ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. پھر ایک بائک ریلی رہے گا اس کے اویئرنیس کرنے کے لیے، اور کئی سارے دا منتھ آف محمد کر کے بول کے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں جلد سے آپ کو ہم لوگ اپڈیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پرانا ممبر اراکین ہوتے ہوئے اس تنظیم سے سارے ناظرین کو، سب یہاں پہ جو حاضر ہیں، ان کو سب کو آنے والے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس اجلاس میں آ کر ثواب داریں حاصل کریں. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خاص کر جلوس جو نکلتا ہے، سارے احباب کو، سارے نوجوانوں کو، کہ ادب کے ساتھ آئے، ادب کا مقام رکھیں اور دوسروں کو دکھائیں. اور دوسرے جو فرقے ہیں جو ہمیں تانے مارتے ہیں، ان کو یہ موقع نہ دیں. اور خاص کر نوجوانوں سے یہ کرتا ہوں کہ جیسے مولانا نے بتایا کہ ڈی جے وغیرہ سب اس سے ممانعت کرتے ہیں ہم، اور بہت ہی ادب کے ساتھ درود پاک اور خدا اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے اس اجلاس میں پہنچے.